بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووصيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلی اوصیائہ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق اللہ العلی العظیم صلوات دعا کے عنوان سے یہ اشرا جاری رہا. سلسلے کی 8ویں مجلس ہے اور کل آخری، کیونکہ پرسوں صرف مصائب ہوں گے، شام غریبہ ہے. ہم ایک ایسے مرحلے میں پہنچ چکے ہیں کہ آج اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ باب الحوائج کون کون ہے. القاب جو اللہ اور معصومین دیں بس وہی القاب درست ہیں، کسی اور کو القاب بنانے کی اجازت نہیں. تو ہمارے ہاں روایات میں 4 باب الحوائج ہیں. سننا چاہیں گے آج کی؟ کچھ نکاہت سی ہے، 2-3 دن سے گرمی میں زیادہ برداشت نہیں کر پاتا ہوں اور پھر جتنا پسینہ آ جاتا ہے اس کے بعد مجھے کافی نکاہت ہو گئی ہے. تو مطالب جہاں تک پیش کر سکوں گا پیش کروں گا، ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا. تو اللہ نے 4 باب الحوائج بتائے ہیں معصومین کے ذریعے. یہ 4 باب الحوائج پہلے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. آپ کو باب الحوائج کہا جاتا ہے. ایک ہوتا باب الدعا، ایک ہوتا باب الحوائج. توجہ ہے؟ باب الدعا، دعا میں حمد بھی ہو سکتی ہے، شکر بھی ہو سکتا ہے، لیکن حاجت کی جمع ہے حوائج. جب کوئی حاجت انسان کسی کی بارگاہ میں لے کے جائے، یعنی جو انسان کی احتیاج ہو، تو جو اس حاجت کا قبول کروانے والا ہو اسے باب الحوائج کہا جاتا. کہ جہاں جس در پہ حاجات قبول ہوں وہ ہے باب الحوائج. تو سب سے بڑے باب الحوائج موسیٰ بن جعفر الکاظم علیہ السلام. دوسرے باب الحوائج عباس ابن علی. تھوڑی سی دیر چلتے رہیے گا. تیسرے ہیں باب الحوائج حضرت مسلم ابن عقیل.
انہیں بھی روایات میں باب الحوائج کہا گیا، حضرت مسلم ابن عقیل. اور چوتھے باب الحوائج ہیں حضرت علی اصغر، کہ ان کی مظلومیت کی وجہ سے انہیں باب الحوائج کہا گیا. تو آج میں حاجات کے عنوان سے کچھ پیش کرنا چاہ رہا ہوں مطالب. تو پہلے پہلو کو پیش کرنا چاہوں گا. دیکھ رہا ہوں کہ مجھے برادران جس انداز سے بیٹھے، مجھے بتایا کہ خاران میں بھی میری بہنوں کے بھی امام برگاہ میں بہت زیادہ بیٹھنے کے مسائل ہوتے ہیں. حوائج، حاجات اگر کوئی رکھتا ہے تو کہاں جائے حاجت پوری ہو؟ تو بتایا گیا کہ ایک باب الحوائج ہے 7ویں امام. اب 7ویں امام کیسے باب الحوائج ہے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، سنیے گا، تھوڑا ساتھ دیجیے گا میرا. تو اب 7ویں امام سے متعلق ہے کہ آپ 14 برس کے تھے کہ چھٹے امام علیہ السلام نے تعارف کروایا یہ باب الحوائج ہے. بیٹوں میں سب سے چھوٹے تھے، توجہ میرے ساتھ رکھیے گا. تو چوتھے بیٹے ہیں، اور بالکل جب گہوارے میں تھے تو ایک امام کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں کہ میں امام کے گھر ملنے گیا تو دیکھا چھٹے امام گہوارے میں کسی بچے سے فصیح و بلیغ عربی زبان میں کلام کر رہا ہے. تو میں کہیں ہنسنے لگا، مولا آپ بچے سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو چھٹے امام جلال میں آئے، کہا یہ بچہ نہیں ہے، حجت خدا ہے. یہ عام بچہ نہیں، یہ حجت خدا. کہا میں بڑے ادب سے بیٹھا سننے کے لیے. تو چھٹے امام کچھ دیر باتیں کرتے رہے. کا تعجب میرا یہ ہوا کہ وہ جو گہوارے میں تھے وہ بھی بڑی فصیح و بلیغ عربی زبان میں جواب دینے لگے. توجہ ہو. ایک اور جملہ یہاں پیش کر دوں، یہ ہمارے 12 اماموں نے دنیا میں آتے ہی کلام کیوں کیا؟ توجہ. پہلے امام نے بھی، دوسرے، تیسرے، 12ویں امام تک سب کے لیے ثابت ہے دنیا میں آتے کلام کیا. مولا امیر نے رسول خدا سے، امام حسن حسین نے مولا علی سے، امام سجاد نے مولا حسین سے، امام باقر نے چوتھے امام سے، ہر امام نے، 12ویں امام نے 11ویں امام سے. تو ہر امام نے کلام کیا گہوارے میں. تو میں بہت سوچا کرتا تھا یہ کلام کیوں کیا. تو میری نگاہوں میں سورہ مریم آیا. وہاں جناب مریم کو جب اللہ نے کہا نا بچہ لے کے جائیے، تو کہا پروردگارا کیسے جواب دوں گی، بچہ کہاں سے آیا؟ کہا آپ خاموش رہیے گا، بچہ بولے گا. جو تو جناب مریم فاشارت الیہا، گہوارہ جب لے کے گئیں تو آپ نے اشارہ کیا بچے کی طرف. فقالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو گہوارے میں نو مولود بچہ ہے، ہم اس سے کیسے بات کریں؟ اب سب کے سب اعتراض کر رہے ہیں، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، آپ کے ماں باپ بڑے پاک دامن تھے، عمران بھی اچھے تھے، آپ کی والدہ الزبتھ بھی اچھی تھی، آپ بچہ کہاں سے لے آئیں؟ آپ نے اشارہ کیا میں نہیں بول سکتی، آج بچہ بولے گا. توجہ. تو کئی مرتبہ معصوم بچے عصمت کے گواہ بنتے ہیں. ایک مرتبہ جناب عیسیٰ بولنے لگے. اب میں سوچا کرتا تھا کہ یہ 12 اماموں نے کیوں بولا. اب جب سمجھ میں آیا کہ جناب عیسیٰ نے جناب مریم کی گواہی دی، تو کوئی عیسائی یہ نہ کہہ دے کہ عیسیٰ محمد سے افضل ہے. اللہ نے 12 سے بلوا کے دکھایا، ارے اس کے تو نائب بھی بولتے ہیں. ان کے 12 کے 12 نائب کے حوالے میں بول رہے ہیں. فضان کے نامی باب الحوائج پیش کر رہا ہوں، اگر سننا چاہیں گے. یقین مانی بے انتہا نکاحت ہے، زور نہیں لگ رہا مجھ سے تو، لیکن آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. جہاں تک آپ سنیں گے وہاں تک پیش کروں گا. کہ 7ویں امام 14 برس کے ہیں، تو امام نے کہا یہ باب الحوائج ہیں. چھٹے امام نے کہا، اور باب الحوائج اشارہ کیا، اور دیکھا امام چھٹے امام پڑھاتے تھے. جب پڑھاتے تھے تو اس میں صرف شیعہ نہیں آتے تھے، اہل سنت کے بھی بڑے بڑے علماء پڑھنے کے لیے آتے تھے. امام ابو حنیفہ شیعہ نہیں تھے، پڑھنے آتے تھے، امام پڑھاتے تھے. کبھی نہیں کہتے تھے جب تم امام نہیں مانتے تو پڑھنے کیوں آتے ہو. توجہ. امام مالک بھی پڑھنے آتے تھے، امام ابو حنیفہ بھی پڑھنے آتے تھے، امام پڑھاتے تھے. ارے یہ تو چلے پھر مسلمان تھے، یہودی عیسائی آتے تھے، یونان کے بڑے بڑے فلسفی آتے تھے پڑھنے کے لیے. چھٹے امام کبھی نہیں کہتے تھے کہ ارے جب مانتے نہیں تو پڑھنے کیوں آئے. امام کہتے تھے اصول یہ ہے کہ پڑھاؤ،
جو عظمت سمجھ کے مان لے اسے آنے دو، جو نہ مانے اسے جانے دو، وہ اور ہوں گے جو تلوار سے منواتے ہوں گے، ہم علم سے منواتے ہیں۔ تو اب یہ امام نے اشارہ کر کے کہا یہ تمہارے باب الحوائج ہیں، میرے بعد تمہارے امام ہیں۔ تو اب سب کے سب چھٹے امام کے فرزند 7ویں امام کو دیکھ رہے ہیں 14 برس کے۔ کم مولا آپ نے بتایا ہے کہ کھلا ہوا در اس کے سامنے نماز نہ پڑھو، جلتے ہوئے چراغ کے سامنے نماز نہ پڑھو، کھلی کتاب کے سامنے توجہ بڑھتی ہے، تو آپ کے فرزند کھلے در کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو پہنچ رہے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا یہ عام بیٹا نہیں ہے، جب یہ نماز تمام کرے تو انہی سے سوال کرنا کہ کھلے دروازے کے سامنے کیوں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب جیسے ہی 7ویں امام نے نماز تمام کی، سارے کے سارے چھٹے امام کے شاگرد آئے، کہ فرزند رسول آپ کے بابا نے کہا کھلے دروازے کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ امام نے کہا ہاں۔ کہ پھر آپ نے نماز کیوں پڑھی؟ کہا جانتے ہو کیوں مکروہ ہے؟ کہا ہاں، توجہ بڑھ جاتی ہے، کوئی سامنے سے گزرے توجہ بڑھ جاتی ہے۔ امام نے کہا میرا خدا اس دروازے سے زیادہ مجھ سے قریب ہے، تمہارے احکام اور ہیں ہمارے اور، دروازہ کھلا ہو تو تم دروازہ ہی دیکھتے ہو، نماز نہیں پڑھتے، ہماری ٹانگوں سے تیر بھی نکال لیے جا۔ تو ہم نماز ہی میں ہوتے ہیں، ہم نماز ہی میں ہوتے ہیں، ہم توجہ نہیں بٹنے دیتے۔ میں روک کے یہاں پہ جملہ پیش کر رہا ہوں کہ یہ باب الحوائج کون کون ہے اور ان کا کیا کیا مقام ہے، سب کی میں منزلت پیش کرنا چاہ رہا تھا، مجھے نہیں معلوم کہاں تک آپ سنیں گے۔ ایک صرف روک کے نوجوانوں کے لیے خاص طور سے پیش کر رہا ہوں کہ یہ اول وقت نماز کی فضیلت، ایک بہت بڑے عالم دین اپنی کتاب میں لکھتے کہتے میں سفر کر رہا تھا تو ایران میں موٹر وے پہ گاڑی چل رہی ہے، اول وقت ظہر ہے، دھوپ گرمی تپش مشہور ہے ایران عراق کے۔ تو کب میں نے دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اول وقت، میں نے ڈرائیور سے کہا گاڑی روکو، کہا یہاں تو نہیں روک سکتے موٹر وے ہے، کہا گاڑی روک دو، کہا کہ آگا یہاں اتر نہیں سکتے آپ، کہا کسی بھی طرح گاڑی روکو۔ اس نے جو ہارڈ شولڈر ہوتا ہے وہاں پہ گاڑی روکی، وہ فوراً دھکے کھاتے ہوئے نیچے اترے، انتظار کیا، اس کی نماز تمام ہوئی۔ کہا بھئی یہ اتنی تپش میں اتنی گرمی میں اول وقت نماز پڑھ رہے ہو؟ میں عالم دین ہو کے گاڑی میں جا رہا تھا، تم اول وقت نماز؟ کہا ہاں، میں ہمیشہ جیسی اذان ہوتی ہے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ کہا کیوں؟ میں سیکھنا چاہتا ہوں، تم چرواہے ہو، پڑھے لکھے ہو؟ کہا نہیں پڑھا لکھا نہیں ہو، ان پڑھ ہوں۔ کہا تو تم نے یہ اول وقت نماز کیسے سیکھی؟ کہا اپنی بکریوں سے، نہیں ہے مجمع، کہا بھیڑ بکریوں سے۔ کہا کیسے؟ کہا جب شام ہوتی ہے نا میں ایک آواز لگاتا ہوں، ساری بھیڑ بکریاں آ جاتی ہیں، توجہ توجہ، کہ ایک آواز لگاتا ہوں ساری بھیڑ بکریاں آ جاتی ہیں۔ کبھی کوئی بکری یہ نہیں کہتی ابھی تو میں نے گھاس بھی پوری طرح نہیں کھایا تھا، کوئی بکری یہ نہیں کہتی آج تو میں نے پانی نہیں پیا۔ کہ یہ جانور ہو کے یہ جانتی ہیں کہ یہ مالک ہے، مالک کی ایک آواز پہ آتی ہیں کہ میں تو انسان ہوں، جانتا ہوں حقیقی مالک اللہ ہے۔ جب وہ اذان کہلوا رہا حی علی الصلاۃ، کہ میں نے اپنی بکریوں سے اذان پہ فوراً لبیک کہنا سیکھا۔ اس لیے کوئی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ نماز کا وقت ہو جائے اور وہ اسے قضا کر دے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ برا تو نہیں منا رہے ہیں؟ چلیں اگر برا منا بھی لیں تو آخری مجالس ہے بھائی، جس محبت سے آپ نے سنا یقین مانیے کہ میں ممنون ہوں آپ کا کہ ایک ایک جملے کو آپ نے محبت سے سنا اور جس طرح سے چلتے رہیں۔ بس یہ 2 مجالس اور ہیں، اس کو بھی سن لیجئے گا اسی محبت کے ساتھ۔ ایسے جانے کے نام اب یہ باب الحوائج ہیں، جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پیش کرنا چاہ رہا ہوں امام کی خوشنودی کے لیے باواز بلند صلوات۔ ایزانے کے نامی کون ہے 7ویں امام؟ پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ نے شاید نام سنا ہو،
خواجہ نصیر الدین توسی کا نام سنا؟ ایک ہے شیخ توسی جنہوں نے نجف کے حوضے کی بنیاد رکھی تھی، وہ نہیں، ان کے 300 سال بعد علامہ ہلی کے استاد بھی ہیں شاگرد بھی، نام ہے خواجہ نصیر الدین توسی۔ میں شکاگو مجالس پڑھنے گیا ہوا تھا، تو ایک عالم دین، بہت بزرگ عالم دین ہے عراق کے، انہوں نے کہا بھئی آئے ہیں تو شکاگو کا سائنس میوزیم ضرور دیکھنے جائیں۔ میں نے کہا میں مجالس پڑھنے آیا ہوں۔ جی نہیں۔ کہنے لگے نہیں، اس کی بیسمنٹ میں ایک ایگزیبیشن لگا ہوا ہے، نمائش لگی ہے، اور اس پہ لکھا ہوا ہے مسلم سائنسدان، اے مسلم سائنٹسٹ نصیر الدین توسی، ان کی تمام ایجادات، مجمع نہیں آ، ان کی ایجاد، انوینشنز، ان کی ایجادات، کہا ایک انوینشن نہیں ہے، امریکی ہے، شیعہ دشمن ہے، لیکن مانتے ہیں مسلمانوں نے اتنی ایجادات کی، اور ایک سائنٹسٹ ہے نصیر الدین توسی، جنہوں نے فلسفے میں، کلام میں، تمام علوم میں کتابیں لکھی، سائنس پہ کتابیں لکھی، موسم کا حال بتانا انہوں نے سکھایا۔ نہیں ہے مجمع، نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ایک کسان کے ایک مرتبہ گھر پہ تھے، تو ایک مرتبہ کسان نے کہا آج اندر سوئیں گے یا باہر؟ آپ ہر روز باہر سوتے ہیں۔ کہنے میں باہر ہی سوؤں گا۔ کہنے لیکن آج رات تو بارش ہونے والی ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ آسمان دیکھا کہ نہیں بارش نہیں ہے، کہا ٹھیک ہے آپ باہر سو جائیے۔ ایک مرتبہ آدھی رات کے بعد بارش ہو گئی۔ خواجہ نصیر الدین توسی فوراً کسان کے پاس گئے، کہا پتہ کیسے چلا؟ میں تو ماہر ہوں، میں پتہ نہیں لگا سکا، تجھے کیسے پتہ چلا بارش ہونے والی ہے؟ کہا مجھے نہیں پتا تھا، لیکن میرے گھر میں کتا پلا ہوا، جس رات بارش ہونی ہوتی ہے وہ اندر آ کے سوتا، اور جب بارش نہیں ہوتی وہ باہر سوتا ہے۔ پھر خواجہ نے جانوروں پہ تحقیقات لکھی، بہت سی چیزیں انسانوں کو پتہ نہیں چلتی، جانوروں کو پتہ چل جاتی ہیں۔ ان کی ایجادات بہت زیادہ۔ اب میں نے یہ سارا کیوں بتایا خواجہ کا؟ سنیے گا آپ، ہے مجمع، سارا مجمع اسی طرح سے سنے گا۔ عزیزان گرامی، خواجہ نصیر الدین توسی آخری وقت آیا، کازمین میں تھے، لوگوں نے پوچھا انتقال ہونے والا ہے آپ کا، آپ نے خود بھی بتا دیا، کہاں لے جائیں، کربلا یا نجف؟ انہوں نے کہا مجھے حیا آتی ہے باب الحوائج کی بارگاہ میں دم توڑوں اور کہوں کہیں اور لے جاؤ، مجھے یہیں دفنانا۔ کہا کہاں دفنا ہے؟ کہا مجھے موسیٰ بن جعفر کے قدموں میں دفنا دینا۔ کہا قبر پہ کیا لکھیں؟ توجہ، قبر پہ کیا لکھیں؟ آیت اللہ لکھیں، علامہ لکھیں، محقق لکھیں، خواجہ لکھیں، سائنسدان لکھیں، کیا لکھیں؟ کہا بس یہ آیت لکھ دینا سورہ کہف کی، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، ان کا کتا ان کے سامنے ٹانگیں پھیلائے لیٹا ہے۔ اصحاب کہف کے کتے کے لیے کہا تھا، اتنے بڑے محقق نے کہا صرف یہ لکھنا، یہ جو کچھ بنا ہوں باب الحوائج کے۔ اب سمجھ میں آیا باب الحوائج؟ مجھے نوجوانوں کی خاص توجہ چاہیے آج۔ عزیزان گرامی، بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ عزاداری پہ اتنا پیسہ لگا رہے ہو، یہ جوڑ لو، اتنی یونیورسٹیاں بن جائیں گی، اتنے اسکول بن جائیں گے، اتنے کالج بن جائیں گے۔ کبھی کسی کے دھوکے میں نہ آئیے گا، یہ آج جو کچھ شیعہ قوم کے پاس ہے اس عزاداری کا صدقہ ہے۔ بات پہنچ گئی ہے؟ سب شاید ساتھ نہیں، میں صرف ایک اسی کراچی کا مجھے کسی نے واقعہ سنایا تھا، میرے موضوع سے متعلق ہے، کہ دو افراد بس سٹاپ پہ آپ کے کراچی میں کھڑے تھے، ایک صاحب سگریٹ پینے والے، دوسرے سگریٹ نہیں پیتے تھے۔ تو سگریٹ پینے والے صاحب، آپ کو پتا بس لیٹ ہو جائے تو سگریٹ کی رفتار بڑھ جاتی ہے، انہوں نے 1 2 3 تو ساتھ والے نے کہا کتنی سگریٹ پی لیتے ہیں دن میں؟ کہنے لگے 1 سے 2 ڈبی۔ کہنے لگے 20 سے 40 سگریٹ، ایک ڈبی کتنے میں آتی ہے؟ پرانا واقعہ، تو انہوں نے کہا اتنے میں۔ کتنے میں؟ یعنی پینے والے بیٹھے ہیں تو بہرحال ایک ڈبی اتنے میں آ جاتی۔ کہا اچھا کب سے سگریٹ پی رہے ہیں؟ کہا 20 سال سے زیادہ ہو گیا۔ انہوں نے فوراً کیلکولیٹر نکالا، حساب کرنا شروع کیا، کہ ہر روز اتنی، سال میں 365 دن، 20 سال سے زیادہ ہو گیا۔ تو کہنے لگے دیکھ رہے ہو سامنے کی جو فلیٹوں کی عمارت ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اگر تم نے سارے پیسے جوڑے ہوتے تو یہ بلڈنگ تمہاری ہوتی۔ کچھ دیر کے لیے بیچارہ ویسے سگریٹ، دل بیٹھ گیا،
سوچتا رہا کہ میں نے اتنی سگریٹ پی لی کہ یہ پوری بلڈنگ میری ہوتی. پھر پلٹ کے کہنے لگا تم سگریٹ پیتے ہو؟ جو کہا نہیں میں نے کبھی سگریٹ نہیں پیا. کہا تمہاری ایسی کتنی بلڈنگیں ہیں؟ کہا ایک بھی نہیں. کہا مجھے پاگل بنا رہے ہو؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا پیسے جوڑ لو تبرک پہ نہ لگاؤ, مجلسوں پہ خرچ نہ کرو, سکائی نہ کرو, سبیلے نہ لگاؤ, اتنے اسکول کھل جائیں گے, اتنی یونیورسٹیاں, ان سب سے کہو ہم نہیں کرتے. تم بتاؤ تم تو مجلسوں میں نہیں آتے. بتاؤ تم نے کتنا کر لیا. بس بھائی وقت نہیں. بس بھائی یہ باب الحوائج ہیں جن کے صدقے میں آج سب کچھ ہمارے پاس ہے. یہ باب الحوائج ہیں اور یہ سب کے سب سفینہ نجات ہیں. 8ویں امام کی حدیث ہے نحن کلنا سفن النجات, ہم سب کے سب نجات کی کشتیاں ہیں. صرف مولا حسین نہیں, ہم سب کے سب. ولیکن سفینۃ جدنا الحسین اسرع, لیکن ہمارے جد حسین کی کشتی سب سے تیز رفتار ہے. اللہ نے گرامی میں آج چاروں باب الحوائج پہ بولنا چاہتا تھا, شاید بول نہ پاؤں. جتنا پیش کروں گا اسے سن لیجئے گا. فضلان گرامی آپ ہمیشہ جب بھی مانگیں تو زمان و مکان کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں. 24 گھنٹے میں ایک ایسا وقت ضرور آتا ہے جب دعا قبول ہوتی ہے, اور بعض اوقات ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں فوراً مل جاتی ہے. ہمیشہ دعا وہ مانگیں جو آپ کے نزدیک اہمیت رکھتی ہو. ہمیشہ زبان سے اچھی بات نکالیں. آئیں ذرا میں حضرت باب الحوائج مولا عباس کے متعلق پیش کروں. آج جناب عباس کی خوشنودی کے لیے, جناب ام البنین کی خوشنودی کے لیے باوضع بلند صلوات. وعجل فرجہم. بس بھائی زیادہ زحمت نہیں دوں گا. کون ہے حضرت عباس ابن علی, جن کے لیے تہجد میں مولا نے دعا مانگی ہو. وہ علی جن کے حسن حسین جیسے بیٹے ہوں اور کہیں پروردگارہ ایک ایسا بیٹا دے جو کربلا میں میری نمائندگی کرے. اللہ جانتا ہے نا کہ وہ علی جو مشکل کشا ہو. آج علی مانگ رہے ہیں, اب اللہ نے علی کے حساب سے عطا کیا. جب عطا کیا تو کہا علی میں آپ کو عباس دوں گا. اذان گرامی جیسے ہی جناب امیر نے آغوش میں لیا تو جناب عباس نے انگڑائی لی, تو مولا نے فوراً کہا ہذا عباس, یہ عباس ہے. میں نے کسی مقام پہ پیش کیا تھا, شعر کی مختلف حالتوں اور کیفیتوں کے نام ہیں. بس بھائی پڑھا نہیں جا رہا, بالکل بھی میری یاد کیفیت عجیب و غریب ہے. وہاں پہ مسائل بھی پڑھ کے آیا ہوں بہت تفصیل سے. تو عزیزان گرامی بہت نقاہت ہو رہی ہے, مجھ سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا اس وقت, تو میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں جناب عباس علیہ السلام. شعر کی مختلف حالتیں. اسد مطلق شعر کو کہا جاتا, شعر کو عربی میں اسد کہتے ہیں. ہر حالت کے الگ الگ نام ہیں. زرغام کہتے ہیں جو چیر پھاڑ کرنے والا شعر ہو. زیغم کہتے ہیں جو دوڑتا ہوا شعر ہو. حارث کہتے ہیں حفاظت کرتے ہوئے شعر کو. غضنفر کہتے ہیں بڑے اور بوڑھے شعر کو. توجہ. لیس کہتے ہیں غراتے ہوئے شعر کو. غراتا ہوا شعر کہلاتا ہے لیس.
لام یہ اور سے، لیس غراتا ہوا شیر، اور حملہ کرتے ہوئے شیر کو کہتے ہیں حیدر. حملہ کرتا ہوا شیر حیدر. اور عباس کس شیر کو کہتے ہیں؟ تو میں نے لغت میں دیکھا تو مختلف معنی لکھے تھے. ایک جگہ لکھا ہے انگڑائی لیتے ہوئے شیر کو عباس کہتے ہیں. توجہ، دوسری لغت میں لکھا تھا، فیروز اللغات میں لکھا تھا عباس اس شیر کو کہتے ہیں جس سے شیر فرار کریں. اللہ کے شیر نے کہا یہ عباس ہے. بھائی عباس کوئی عام شیر نہیں، شیر خدا کا شیر ہے. چلتے رہیے گا. جناب عباس بہت شجاع، بہت دلیر. اور میں نے کسی مقام پہ پیش کیا تھا، اشارہ کر رہا ہوں صرف، کہ بے انتہا خوبصورت تھے جناب علی مرتضیٰ، اور سب سے زیادہ آپ کی آنکھوں کی تعریف کی گئی ہے. مولا کی آنکھیں بہت بڑی بڑی تھی، اور جب آپ میدان جنگ میں جاتے تھے نا تو آپ دانت بھینچ لیتے تھے. جب ذوالفقار کھینچتے تھے نا تو دانت بھینچ کے ذوالفقار کو کھینچتے، آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی. اکثر لوگ آپ کی آنکھوں کو دیکھ کے وہیں مر جاتے تھے. مولا علی آنکھوں سے دشمن کو کھا لیتے تھے. بڑے بڑے سورما کا پتا پانی ہو جاتا تھا. جناب امیر کی وہی آنکھیں جناب عباس کے پاس تھیں. جناب عباس بھی مولا کی طرح نقاب رکھ کے میدان میں اترتے تھے. مولا بھی نقاب اپنا تحت الحنک نکالتے تھے، اپنے امامے میں سے تحت الحنک نکالتے تھے اور میدان میں جاتے تھے. جناب عباس صفین میں صرف 13 برس کے تھے. اگر سننا چاہیں پڑھو، 13 برس کے تھے صفین میں. تو ایک مرتبہ جناب عباس علیہ السلام جناب امیر کی زرہ پہن کے مولا کی سواری پہ سوار ہوئے، مولا کی تلوار لی، میدان میں گئے. جناب عباس کی زلفیں طولانی تھی، رنگ بہت گورا تھا. تو ایک مرتبہ آپ نے تلوار کھینچی، لڑنا شروع کیا. ساری فوج کہنے لگی علی آ گئے، علی آ گئے. تو دوسرے پوچھتے پتہ کیسے ہے؟ کہ آنکھیں وہی ہیں، تیور وہی ہیں. چلیے گا. تو ایک مرتبہ جناب امیر سے کسی نے آگے کہا مولا آپ یہاں ہیں؟ وہاں میدان جنگ میں ہر آدمی نے شور مچا رکھا ہے علی آ گئے، علی آ گئے. مولا مسکرائے، کہا لڑنے والے سے کہو علی نے بلایا. جناب عباس سے کسی نے کہا آپ کو علی نے بلایا، آپ نے نقاب نہیں اتارا. ایک مرتبہ سواری سے اترے، بس مولا کا نام آنا تھا، گھوڑے سے اترے، ہاتھ میں تلوار تھی، خون بہ رہا تھا تلوار سے، چہرے پہ ابھی بھی نقاب تھا. جیسے ہی جناب عباس کو آتا دیکھا نا تو جناب عباس کے سیاہ امامے پہ سیاہ بال چہرے پہ آئے ہوئے تھے، رنگ گورا تھا. مولا نے دور سے دیکھے کہا ہاذا قمر بنی ہاشم، ہاذا قمر بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کا چاند ہے. عزیزانہ گرامی، جس گھر میں ایک ہی خوبصورت ہو تو خاندان والے سارے القاب اسے دے دیتے ہیں. نہیں پہنچا سکا کہ بھئی یہ خوبصورت ہے، یہی چاند ہے، یہی سورج ہے، یہی ستارے، سب کچھ یہی ہے. اور اگر کسی خاندان میں سبھی خوبصورت ہو، اب پہنچ رہی ہے بات، سبھی خوبصورت ہو، کوئی حمزہ ہو، کوئی جعفر طیار ہو، رسول خدا علی مرتضیٰ، امام حسن حسین کے تو نام ہی حسن سے نکلے ہیں، بہت خوبصورت تھے. جہاں سبھی خوبصورت، وہاں جناب امیر فرما رہے ہاذا قمر بنی ہاشم. اب سوچیں کتنے خوبصورت ہوں گے. صرف آنکھیں نہیں، ناک جناب عباس کا، آپ کی پیشانی، لب، آپ کے بازو، آپ کا قد، ہر چیز دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی. جو ایک دفعہ دیکھتا تھا وہ واپس آ کے پوچھتا تھا کون ہے. جب جناب عباس مدینے کے بازار میں جاتے تھے بازار رک جاتا تھا. جناب زینب کو کسی نے کہا جب آپ کا بھائی جاتا بازار رک جاتا. جناب زینب نے بولا کہ بھیا آج کے بعد سے چہرے پر نقاب رکھنا.
کا بی بی جیسا آپ کا حکم، کا بھیا کہیں نظر نہ لگ جائے. سارے مدینے والے ایک ہی بات کرتے ہیں، عباس عباس ہے. بہت خوبصورت ہے. میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں آنسو ہیں. بھئی یہ ولایت و عقیدت کی علامت ہے کہ فضائل میں بھی آنکھوں میں آنسو آ جائے. جناب عباس بہت خوبصورت، بہت سخی تھے، بہت شجاع تھے. بس ایک روایت اور پیش کروں گا اگر سننا چاہیں. جناب عباس کی خوشنودی کے لیے بلند صلوات. آخری روایت میں جانتا ہوں بہت تاخیر ہو چکی ہے. جناب عباس میدان کربلا میں سپہ سالار تھے. جیسے مولا علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر جنگ کے سپہ سالار تھے، ویسے مولا حسین کے میدان کربلا میں حضرت عباس علیہ السلام سپہ سالار تھے. سپہ سالار کا کام ہوتا ہے کہ دشمن کی فوج پر نظر رکھے. مجھے نہیں معلوم آپ میں سے کتنے لوگ کربلا گئے ہیں. جب آپ جائیں گے نا زیارت کے لیے انشاءاللہ تو آپ دیکھیں گے خیمہ گاہ جائیں گے نا آپ، مخیم عربی میں کہتے ہیں خیمہ گاہ. تو سب سے پہلا خیمہ حضرت عباس کا ہے، اور حضرت عباس اکیلے رہا کرتے تھے. اور سب سے آخری خیمہ مولا سجاد کا. اس طرف سے میں حفاظت کروں گا، اس طرف سے سجاد آپ حفاظت کیجیے گا. اور پھر جوانان بنی ہاشم کے اصحاب کے، پھر جوانان بنی ہاشم کے، پھر مولا حسین کا خیمہ مرکز میں، پھر بیبیوں کے خیمے، جناب زینب کا، پھر سب بیبیوں کے. تو جناب عباس شب عاشور یزیدی لشکر کو دیکھنے گئے اکیلے. سارا لشکر ایک نام سے ڈرتا تھا اور سب کو خوف تھا حضرت عباس کا. جناب عباس دیکھنے گئے تنہا، ساری فوج کو دیکھا، واپس آئے. پھر آ کے کہا علی اکبر. چچا بھتیجے میں بڑی محبت تھی اور دونوں بہت خوبصورت تھے. کہا علی اکبر میں ساری فوج کا معائنہ کر آیا ہوں. علی اکبر میں نے ساری فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیا، 4 برابر کے حصوں میں. اے علی اکبر آدھی فوج سے میں اکیلا لڑوں گا، 2 حصوں سے میں لڑوں گا، 1 حصے سے اے علی اکبر آپ جنگ کیجئے گا، اور تمام انصار حسینی 1 حصے سے جنگ کریں گے. جملے سنیے گا. اے علی اکبر 1/4 فوج سے سارے انصار، 1/4 فوج سے آپ اکیلے، اور آدھی فوج سے میں. کہا علی اکبر بس ایک کام کیجئے گا، جو آپ کے مقابلے میں 1/4 فوج آئے آپ صرف روک کے رکھیے گا. میں جلدی جو میرے مقابلے میں آدھی فوج ہوگی نا، میں جلدی انہیں قتل کر کے آپ کی مدد کے لیے آ جاؤں گا. پھر علی اکبر ہم دونوں آدھی فوج باقی ختم کر دیں گے. کہا علی اکبر بس کل ہم مولا حسین کو زحمت نہیں دیں گے، ہم خود سب سے لڑ لیں گے. میں نے دیکھ لیا ہے. جناب عباس گھوڑے پہ سوار تھے. آپ جانتے ہیں نا گھوڑے کی لگام چمڑے کی ہوتی ہے، اور جو اس کی زین ہوتی ہے چمڑے کی، اور اس پہ جو رقابیں ہوتی ہیں وہ بھی چمڑے کی. تو جناب عباس گھوڑے پہ سوار تھے، لگام میں ہاتھ ڈالا ہوا تھا. تو جناب زہیر قین نے کہیں جملہ کہہ دیا. تازہ شیعہ ہوئے تھے جناب زہیر قین، پہلے شیعہ نہیں تھے. تو انہوں نے کہا عباس ہمیں اوروں نے بتایا ہے کہ مولا علی کہتے تھے میں نے عباس کو کربلا کے لیے مانگا. بس یہ جملہ سننا تھا. جناب عباس نے ایک مرتبہ گھوڑے کی لگاموں کو کھینچنا شروع کیا اور رقابوں میں فشار دینا شروع کیا. رقابوں کو بھی توڑ دیا، لگام کو بھی. کہ زہیر قین مجھے غیرت مت دلاؤ، صبح ہونے دو میں بتاؤں گا میں علی کا بیٹا ہوں. میں چلتے رہیے گا. اب میں فضائل سے مصائب پہ ہی آ گیا ہوں، تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا ہوں. یقین مانیے اپنی حالت بس میں جانتا ہوں. آئیں ذرا کچھ دیر، میں
اپنے سے مطمئن نہیں ہوں گا اگر تفصیل سے مولا عباس کے مصائب نہ پڑھو. جانتے ہیں جب مدینے میں خبر پہنچی تھی تو بشیر نے ممبر سے اعلان کیا تھا الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا. مدینے والے نے کہا کہ یثرب والو یہ شہر اب جینے لائق نہیں رہا, حسین مارے گئے. آپ جانتے ہیں نا مسجد کا ساتھ والا گھر مولا علی علیہ السلام کا, اس وقت وہاں جناب ام البنین رہتی تھی. ان کے کانوں میں آواز آئی حسین مارے گئے. بی بی کی آنکھوں میں موتیا اترا ہوا تھا, بی بی دیکھ نہیں پاتی تھی. بی بی نے فوراً سر پہ برقع لیا, ہاتھ میں عصا لیا, پوتے کو بلایا, نام فضل. کب فضل مجھے فوراً مسجد نبوی لے چل. بی بی مسجد میں آئی, برقعے میں تھیں. بشیر کو معلوم نہیں بی بی کون ہے. کب بشیر یہ کون سا حسین مارا گیا؟ بشیر نے کہا بی بی نواسہ رسول حسین, علی کا لال حسین, زہرا کے دل کا چین حسین. جناب ام البنین کے آنسو بہنے لگے. بی بی نے سوال کیا, کہا بشیر لیکن میں کیسے مان لوں عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارا گیا؟ کہا نہیں بی بی آپ نے صحیح نہیں سنا, پہلے عباس مارے گئے تھے, بعد میں حسین مارے گئے. بی بی نے کہا کہ بشیر میں نہیں مان سکتی, علی کا شیر بیٹا جنگ نہ کر سکا. بشیر نے کہا کہ نہیں بی بی, جب عباس کے سر میں گرز لگا وہ گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکے, وہ زمین پہ گر گئے. میری طرف دیکھیے گا, جناب ام البنین نے فرمایا کہ بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہوگا. بشیر میں عباس کی ماں ہوں. بشیر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, میرا عباس 2 انگلیوں سے گرز کو زمین پہ پھینکتا تھا. بشیر میں نہیں مان سکتی, میرا عباس گرز کا وار نہیں روک سکا. اب بشیر نے پہچان لیا یہ بی بی کون ہے, بڑے ادب سے کہا بی بی مجھے معاف کر دیجئے گا, لیکن جب عباس کے سر میں گرز لگا عباس کے بازو نہیں تھے. جناب ام البنین کے ہاتھ سے عصا چھوٹ گیا, بی بی زمین پہ گر گئیں, ماتم کرنے لگی, کہنے لگی واہ عباس, ہائے عباس, ہائے عباس. بشیر نے پوچھا بی بی کس بات نے آپ کو اتنا رلا دیا؟ جناب ام البنین نے فرمایا بشیر تو نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا. بشیر جب کوئی شہسوار گرتا ہے نا وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے, لیکن اگر کسی شہسوار کے ہاتھ نہ ہو اور وہ گر جائے تو اس کا چہرہ زمین پہ لگتا ہے. بشیر میں یہ سوچ کے رو رہی ہوں میرے لال کا چہرہ. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میں بھی پڑھوں گا, سنیں گے شہادت. 2 جملے اور پیش کر دو جناب ام البنین کے. جنت بی بی نے روتے روتے اپنے پوتے سے کہا کچھ دیر کے لیے مجھے جنت البقیع لے چل. پوتے نے دادی کا ہاتھ تھاما, کہا دادی اماں آئیں میں لے چلتا ہوں. میری طرف دیکھیے گا, جب جناب ام البنین جنت البقیع آئیں بی بی ایک قبر کی پائنتی میں بیٹھ گئیں اور رونے لگیں. کہا بی بی میرے عباس کو معاف کر دیجیے گا.
بی بی میرے عباس نے بے وفائی نہیں کی تھی. بی بی پہلے میرا عباس مارا گیا تھا, بعد میں آپ کا حسین مارا گیا. پھر بی بی نے رو کے کہا بی بی معافی اس لیے مانگنے آئی ہوں, آپ کی بیٹیوں کا پردہ نہیں بچا. بی بی آپ کی بیٹیوں کا پردہ نہیں بچا. بس بھائی پتہ نہیں کیسے پڑھوں گا. جناب عباس سن کے روئیے گا. جناب عباس صبح عاشور مولا حسین کی بارگاہ میں آئے. کہا مولا اجازت ہے, میں میدان جنگ میں جانا چاہتا ہوں. مولا نے کہا نہیں عباس, آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں. جب پہلا حملہ ہوا نا بہت سے انصار مارے گئے. مولا عباس نے کہا مولا مجھے اجازت دیجئے, دشمنوں کو میں دیکھ لوں گا. مولا حسین نے کہا نہیں عباس, آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں. جب جناب حبیب کا لاشا آیا نا, جناب عباس نے کہا مولا یہ بزرگ اصحاب یہ لڑ نہیں پائیں گے, مولا مجھے اجازت دیں, یہ بھوکے پیاسے کہاں لڑیں گے. مولا نے کہا نہیں عباس, آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں. جب ظہر سے پہلے اون و محمد کے لاشے آئے, جناب عباس نے کہا مولا گودوں کے پالے مارے گئے, مولا مجھے اجازت تو دیں. مولا حسین نے کہا نہیں عباس, آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں. جناب عباس بڑے غیور تھے. ایک مرتبہ آنسو آئے آنکھوں میں. کہا مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں, مولا سب مارے گئے, مجھے اجازت دیجیے. کہ نہیں عباس ابھی آپ رک جائیں. اب اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا. جناب عباس ایک خیمے کے سامنے کھڑے تھے, اندر سے کچھ بچوں کی آوازیں آ رہی تھی. ایک بچہ کہہ رہا تھا ہائے پیاس, پھر اچانک ایک بچی کی آواز آئی. جناب عباس خیمے کے اندر چلے گئے. یہ وہ خیمہ تھا جہاں مشکیزیں رکھے جاتے تھے. دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی مشکیزیں ہلا ہلا کے دیکھ رہی ہے, شاید پانی رہ گیا ہو. جناب عباس نے پوچھا بی بی کیا بات ہے؟ بچی نے کہا چچا پیاس لگی ہے. مولا عباس نے کہا سکینہ اپنے بابا سے کہیے مجھے پانی لانے کی اجازت دے دیں. بی بی نے مشکیزہ لیا, کہا چچا میرے ساتھ چلے. کہا بابا چچا عباس سے کہیں ہمیں پانی لا دیں. میرا دل کہتا ہے مولا حسین نے کہا ہوگا عباس اب آپ ایسی سفارش لائے ہیں میں رد نہیں کر سکتا. عباس آپ کو پانی لانے کی اجازت ہے. میری طرف دیکھیے گا. مولا عباس نے کاندھے پہ مشکیزہ رکھا, ہاتھ میں علم لیا. جب جانے لگے نا مولا حسین نے کہا عباس ذرا آخری مرتبہ زینب سے مل لیں. جناب عباس خیموں کے باہر آئے, بلند آواز سے کہا بی بی الوداع, بی بی خدا حافظ. جناب زینب 22 سال بڑی ہیں جناب عباس سے. جناب زینب نے خیمے کا پردہ ہٹایا, کہا عباس ایک لہجے کے لیے ذرا خیمے میں آ جائیے. جناب عباس خیمے میں آئے. اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا. جناب زینب نے دونوں باہیں گلے میں ڈال دیں. کہا عباس جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی مجھ سے بابا نے کہا تھا زینب آپ کو اسی شہر میں قیدی بنا کے لایا جائے گا. عباس مجھے پورا یقین تھا میں قیدی بنوں گی کیونکہ بابا نے کہا ہے, لیکن عباس میں سوچا کرتی تھی کس کی جرت ہوگی مجھے قیدی بنانے کی, میرا عباس جیسا بھائی ہے. لیکن عباس ابھی جب آپ نے کہا نا
بی بی الوداع، عباس مجھے یقین ہو گیا وہ وقت بڑا قریب ہے جب مجھے قیدی بنایا جائے گا۔ جناب عباس کے آنسو بہنے لگے۔ جناب عباس خیمے سے باہر آ گئے۔ اب جانتے جناب زینب نے کیا کیا؟ جناب زینب نے آوازی سب بیویوں کو جمع کیا، کہا بیویوں، میں نے مدینے میں پردے کی ضمانت لی تھی، میں ضمانت واپس لیتی ہوں، میرا عباس چلا گیا، اب پردوں کی کوئی ضمانت نہیں۔ ابھی نہیں برداشت کر پائیں گے؟ شہادت پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ جناب عباس خیمے سے باہر آئے۔ جناب سکینہ خیمے کے در پہ کھڑی تھی۔ جناب سکینہ سے مولا عباس نے کہا بی بی کوزہ ہاتھ میں رکھیں، بس میں ابھی پانی لے کے آتا ہوں۔ سارے بچے خیموں سے باہر آ گئے۔ جناب سکینہ نے ہر بچے کے ہاتھ میں کوزہ دے دیا۔ میری طرف دیکھیے گا، آخری جملے جیسے ہی مولا چلے نا، ہاتھ میں علم تھا۔ جناب سکینہ نے کہا بچوں، وہ جو علم جا رہا ہے نا، وہ میرے چچا عباس ہے، چچا ابھی پانی لائیں گے، میں اپنے ہاتھوں سے سب کو سیراب کروں گی۔ علم چلا، ایک مرتبہ علم نشیب میں اترا۔ جناب سکینہ نے کہا یہ میرے چچا فرات میں اترے۔ اتنے میں علم دوبارہ بڑھا، واپس آنے لگا۔ جناب سکینہ نے کہا بچوں، یہ میرے چچا پانی لا رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے خشک لب تڑپنے لگے، ابھی پانی آنے والا ہے۔ میری طرف دیکھیے گا، آخری جملے ہیں۔ علم آ رہا تھا، اچانک علم لڑکھڑانے لگا۔ علم کو لڑکھڑاتا دیکھا جناب سکینہ نے، بی بی نے کوزہ زمین پہ رکھا، رو کے کہنے لگی بچوں کوزے زمین پہ رکھ دو، ہاتھ بلند کرو۔ بچوں نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے۔ جناب سکینہ نے کہا پروردگارا میرے چچا کی خیر ہو۔ علم گرا، مشکیزے میں تیر لگا۔ یا ابا، یا ابا، یا ابا۔ یا عباس، یا عباس، یا عباس، یا عباس، یا عباس۔ ایک جملہ سنیں گے مصائب کا؟ سنیں گے ایک جملہ مصائب کا؟ یا عباس، یا عباس، یا عباس۔ السلام علیکم ابن امیر المؤمنین۔ یا عباس، 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 یا عباس۔
یا عباس یا عباس. تابوت کو سیدھا رہنے دیں، تابوت کو سیدھا رہنے دیں. کاندھا دیں، کاندھا آگے چلیں. یا عباس 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 یا عباس. ایک جملہ مصائب کا پڑھوں، برداشت کریں گے؟ جب مولا کے دونوں بازو قلم ہو گئے نا، اشقیاء نے تیر چلانا شروع کیا، پورے سینے میں تیر تھے. حرملہ نے تیر مارا، مولا عباس کی آنکھ میں لگا. یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس. پیش کروں جناب عباس کے مصائب؟ میں نے چھوڑ دیے سارے مصائب. جب آنکھ میں تیر لگا نا، بھئی آپ رو رہے ہیں، آنکھ سے آنسو آتا، آپ صاف کرتے ہیں. ہاتھ نہ ہو تیر کیسے نکالے؟ مولا کے تیر لگا، سر جھٹکا، تیر نہیں نکلا. آپ نے سر جھکایا، گھٹنوں سے تیر کو پکڑا، تیر کو کھینچا. یا ابا یا ابا یا ابا. السلام علیکم یا ابن امیر المومنین. مجھ سے لوگ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں نہ پڑھیں، اب ہم برداشت نہیں کر رہے. بس یہ آخری جملہ مجھے معاف کر دیجئے گا. بس بھئی مولا عباس کا تابوت ہے، دیکھیں گے میری طرف. مولا حسین کو بلایا جناب عباس نے. جانتے ہیں کیا کہا؟ جب آنکھ میں درد محسوس ہوا نا، تو پہلی مرتبہ کہا مولا میری مدد کو آئیے، میری آنکھ میں درد ہے. مولا حسین ذوالجناح پہ سوار ہوئے، ہاتھ جوڑ کے دو جملے سن لیجئے. گھر جا کے بھی روئیں گے. مولا حسین چلے، آپ کا ذوالجناح رک گیا. مولا حسین کا ذوالجناح رکا، مولا اترے، دیکھا زمین پہ ایک بازو پڑا. مولا نے بازو اٹھایا، رو کے کہا یہ میرے عباس کا بازو ہے. آگے بڑھے، دوسرا بازو ملا.
مولا نے دوسرا بازو اٹھایا. آخری جملے, خدا کی قسم مجھ میں طاقت نہیں, میں بڑا بیمار ہوں, میری حالت ٹھیک نہیں ہے, صرف مولا عباس کے ماں ام البنین کے لیے پڑھ رہا ہوں. سنیں گے؟ مولا حسین آئے, جناب عباس کے لاشے پہ سر اٹھایا, زانو پہ رکھا, جناب عباس نے سر اتار دیا. مولا حسین نے پھر سر اٹھایا, زانو پہ رکھا, مولا عباس نے دوسری دفعہ سر اتار دیا. جب تیسری دفعہ مولا حسین نے سر اٹھایا, کہا عباس میں حسین ہوں. کہا مولا مجھے پتا ہے. کہا عباس پھر بار بار سر کیوں اتار رہے ہیں میرے زانو سے؟ کہا مولا میرا سر آپ کے زانو پہ, آپ کا سر کس زانو پہ ہوگا؟ یا عباس, یا عباس.